أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جنہوں نے قسم کھا لی اپنی بیویوں کے بارے میں تربص 4 اشہر مہلت ہے 4 مہینے کی فإن فاءوا پس اگر وہ لوٹ آئیں فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وإن عزموا الطلاق اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے جدائی کا فإن اللہ سمیع علیم بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے والمطلقات اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی یتربصن بأنفسہن روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء 3 ایسے ولا یحل لہن اور نہیں ہے حلال ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما اس چیز کو خلق اللہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کن یؤمن باللہ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خاوندوں کو احق بردہن زیادہ حق ہے انہیں لوٹا لینے کا فی ذالک اسی مدت میں ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں انہی کی مثل جیسا کہ خاوندوں کے حقوق ان پر ہیں بھلائی سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے عورتوں پر 1 درجہ فوقیت ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے پچھلے درس کی آخری آیت میں قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یمین لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا لیکن یمین منعقدہ جو تم نے اپنے دل کے قصد اور ارادے کے ساتھ اٹھا رکھی ہے اگر اسے توڑا تو اس پر مواخذہ ہوگا اس پر کفارہ ہوگا کیونکہ قسم کے احکامات چل رہے تھے آگے ایک اور خاص قسم کا ذکر کیا وہ قسم ہے جسے شریعت میں اور فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے ایلا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے حلفاً یہ بات کہہ دے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا اب اگر وہ آدمی 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آ گیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر وہ 4 مہینے اپنی قسم پوری کر گیا کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا ایسے آدمی کی بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی
خود بخود شریعت کی طرف سے آٹومیٹک طلاق بائنہ. بائنہ پکی طلاق کو کہتے ہیں. رجعی کو تو آدمی 3 ماہواریوں کے اندر رجوع کر سکتا ہے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں اور بغیر نکاح کے پھر وہ بیوی اسی کی بیوی ہو جائے گی. لیکن یہاں بغیر نکاح کے نہیں ہوگا. البتہ یہ ہوگا کہ 3 ماہواریوں کے اندر اس کے بعد وہ آدمی اپنی بیوی کی رضامندی کے ساتھ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. حلال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی آدمی نے قسم کھائی اور قسم کی 2 قسمیں یا 3 قسمیں اور بھی ہیں. ایک آدمی قسم کھاتا ہے 4 مہینے سے کم پر، کہتا میں 3 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، 2 مہینے نہیں آؤں گا، 1 مہینہ، 10 دن، جتنے بھی دن ہیں 4 مہینے سے کم کی قسم اگر کھائے اور وہ اتنی مدت اپنی بیوی کے پاس نہ آئے تو بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، چونکہ 4 مہینے پر طلاق ہوتی ہے. اور اگر اس مدت میں جس پر اس نے حلف اٹھا رکھا، مثلا 3 مہینے کا حلف اٹھایا ہے اور وہ 3 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس آ گیا تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اگر 3 مہینے پورے کر کے وہ بیوی کے پاس آئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 4 مہینے پر طلاق ہوتی ہے، 4 مہینے سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح ایک آدمی نے اگر قسم یہ کھائی 4 مہینے سے زیادہ کی، کہتا 1 سال نہیں آؤں گا، 2 سال نہیں آؤں گا، تو ایسے آدمی کو 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس آنا ہوگا اگر اور کفارہ دینا ہوگا. اگر اس نے یہ شکل اختیار نہ کی تو 4 مہینے گزرنے پر بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، پھر وہ ساری زندگی بیٹھ کر اس کا انتظام نہیں کرے گی. اور اسی طرح غیر متناہی مدت کے لیے قسم کرے، کہتا میں زندگی بھر تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو ایسے موقع پر اس آدمی کے 4 مہینے ہونے پر ہی طلاق بائنہ بیوی کو ہو جائے گی. ایک آدمی قسم نہیں کھاتا، ویسے بیوی کے پاس نہ آئے، جتنی دیر بھی نہ آئے تو ایسے آدمی کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ کاروباری سلسلے میں دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد آئے، سال کے بعد آئے. اسی طرح کوئی تبلیغی سفر کے لیے چلا گیا سال کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی سے تعلق ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کوئی قسم کھا کر نہیں گیا ہوا، اتفاقاً اسے آنے کا اتنی دیر موقع نہیں ملا. اب فرمایا فَإِنْ فَاقُوا، بس اگر تم اس مدت کے اندر وہ لوگ لوٹ آئیں، بیوی کے پاس آ جائیں، قسم کا کفارہ دے دیں، غلطی کا احساس ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. قسم توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے اور اس آدمی کو اپنے گھر بچا لینا چاہیے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حلال کاموں میں سب سے قابل نفرت عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق ہے. حالانکہ حلال ہے لیکن طلاق ہے. اور اسی طرح ابو داؤد شریف میں یہ روایت آتی ہے، ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا، ایسی عورت قیامت میں جنت میں نہیں جا سکتی. یعنی عورتیں تھوڑی تھوڑی بات پر، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر، چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر یہ کہہ دیتی ہیں مجھے فارغ طلاق دے دیں، تو ایسی عورت کے لیے بہت سخت وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. تھوڑی سے نوک چوک پر، تھوڑی سے اختلاف پر عورت کو اپنے سے جدا کر دینا یا خاندانی سسٹم کو تباہ کر دینا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کو پسند نہیں فرماتے. آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم نے رجوع نہ کیا 4 مہینے سے پہلے اور اب جدائی ہی کا فیصلہ کر لیا، طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، جو تم نے زبان سے کہا تھا وہ بھی اللہ سن رہے تھے، علیم، جو تمہارے دل میں ارادہ تھا اللہ اس کو بھی جانتا، لہذا وہ طلاق ہو گئی. اب اگر طلاق ہو گئی تو عورت کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی. دیکھیے عدت کے مسئلے ذرا نازک مسئلے ہیں، اور ہمارے پاکستانی قانون میں جو شکیں بنی ہوئی ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں.
پاکستانی قانون میں مطلق لکھا ہوا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی وہ 90 دن اپنی عدت گزارے گی. یہ غیر شرعی شرک ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا 3 حیض. اب ضروری نہیں کہ ہر عورت کو 1 مہینے ہی کے فاصلے سے حیض آ جائے، یہ ضروری نہیں. بعض دفعہ بعض عورتوں کو تاخیر سے حیض آتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض خواتین ایسی بھی ہیں کمزوری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو 6 مہینے کے بعد حیض آتا ہے. ایسے ہی جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں حیض کم آتا ہے. اب ایک عورت کو اگر 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ماہواری آتی ہے، ایسی عورت کی عدت تو 18 مہینے ہوگی، اور پاکستانی قانون میں 90 دن کے بعد اس عورت کو نکاح کرنے کا آگے حق حاصل ہے. اور اس مسئلے میں یاد رکھنا بہت نازک مسئلہ ہے. اگر کسی آدمی نے ایسا نکاح پڑھا دیا اور اسے پتہ بھی تھا کہ عورت حالت عدت میں ہے، اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نکاح عدت میں نہیں کیا جاتا، تو علماء نے لکھا نکاح پڑھانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اس آدمی کا اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ کافر مرتد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پھر بھی نکاح کو حلال سمجھتا ہے اور قرآن نکاح کو حرام کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو سچا نہیں سمجھتا، وہ قرآن کے اس حکم کو حقیقت پر مبنی نہیں سمجھتا، اور قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی جھوٹا سمجھنا یہ اس آدمی کو کافر کر دے گا اور وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسے ہی وہ مرد جو ایسی عورت سے نکاح کر رہا ہے، وہ عورت جو حالت عدت میں آگے نکاح کر رہی ہے، مرد و عورت کو مسئلہ بھی معلوم ہے کہ یہ نکاح حلال نہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدت گزری نہیں، تو پھر جتنے بھی لوگ اس نکاح کے عمل میں شریک ہوں گے تو کہا نے لکھا ہے سب کے اپنے نکاح ٹوٹ جائیں گے، اس لیے کہ سارے دائرہ اسلام میں خارج ہو جائیں گے. یہ معاملہ بہت حساس معاملہ ہے. اور اسی طرح پر بعض خواتین وہ ہیں کہ جن کو حیض آتا ہی نہیں، سورہ طلاق میں ان کا حکم آتا ہے. بعض بچیاں ہیں مثلا چھوٹی عمر میں نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی، بلوغت سے پہلے طلاق بھی ہو گئی، اب وہ بچی ماہواری کی مدت کو پہنچی نہیں. قرآن کریم میں ہے کہ ایسی بچی کی عدت 3 مہینے ہوگی، یہاں پر حیض کا انتظام نہیں ہوگا. اسی طرح پر وہ عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی عمر میں ہونے کی وجہ سے حیض سے اب خالی ہے، اس کو حیض نہیں آتا، ایسی عورت کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. سورۃ الطلاق میں ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ وہ عورت جس کو کم سنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عدت 3 مہینے ہے. اسی طرح ایک اور شکل ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حاملہ ہے. ہمارے عرف میں بڑا عجیب مسئلہ مشہور ہے کہ حاملہ پر طلاق واقع نہیں ہوتی. کسی بھی امام کا، کسی بھی فقیہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، اور نہ قرآن و حدیث سے کہیں یہ ثابت ہو رہا ہے. البتہ حاملہ عورت کو طلاق کے بعد عدت اتنی نہیں گزارنی، اس کی عدت مختلف ہوتی ہے. اس کی عدت ہے سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو وضع کرے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہ عورت عدت میں ہے، چاہے وہ بچہ اس کے مثلا حمل کو بھی 1 مہینہ ہوا ہے اور اسے طلاق ہوگی، اب 8 مہینے بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہے تو 8 مہینے اس عورت کی عدت ہوگی. اور اسی طرح جس کا خامد فوت ہو رہے، شریعت نے کہا ہے اگلے ایک صفحے پر یہ حکم بھی آ رہا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. یہ عورتوں کی مختلف عدتیں ہیں جن دورانیے میں وہ عورتیں نکاح نہیں کر سکتی. البتہ ایک عورت ہے جس کا نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے نکاح ہوگا، رخصتی سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو گئی، ایسی عورت پر 1 منٹ کی عدت بھی نہیں. قرآن کریم نے کہا فما لکم، ان تمہارے لیے ان عورتوں پر کچھ بھی واجب نہیں، اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها،
ایسی خواتین پر تمہاری عدت گزارنا کوئی فرض نہیں. ابھی ایک آدمی طلاق دے 2 منٹ کے بعد وہ عورت اپنا اگلا نکاح کر سکتی ہے. یہ عدت اس خاوند کا حق ہے جو اپنی بیوی کے قریب آیا ہو، رخصتی ہوئی ہو. یہاں رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے یہاں پر کوئی عدت نہیں ہو. اور آگے عورتوں سے خطاب کیا، فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اے خواتین تمہارے لیے یہ حلال تو نہیں ہے کہ تم اسے چھپا جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رحم میں پیدا کیا. مثال کے طور پہ رحم میں بچہ ہے اور یہ کہنے کہ مجھے 3 ماہواریاں آ چکی ہیں لہٰذا میرا نکاح کر دو. اب وہ اپنے رحم کے بچے کو چھپا لے، عورت کے لیے حلال نہیں. اب کسی نے غلطی سے اس کا نکاح پڑھا دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاتون کی زبان پہ اعتماد کیا جائے گا، اس کو تحقیق اور چیک کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی عورت کو 3 ماہواریاں گزر چکی ہیں، اب وہ کہتی ہے کہ ابھی میری ماہواریاں نہیں گزری ہیں، مجھے ماہواری نہیں آئی، تو فرمایا اس کو بھی نہ چھپائے. فی ارحامہن، جو رحم کی کیفیت بیان کرے کہ اس میں بچہ ہے یا رحم سے ماہواریاں 3 دفعہ آ چکی ہیں. فرمایا یہ خیال رکھو ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ذرا لحاظ کر لینا، احکم الحاکمین کو جواب بھی دینا اور قیامت والے دن اس کا حساب بھی ہوگا. لیکن آگے ارشاد فرمایا پھر بھی طلاق کے بعد بھی رجوع کی طرف توجہ دلائی. ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، خاوندوں کا حق زیادہ ہے کہ عورتوں کو روک لیں. فی ذالک، اسی مدت میں، یعنی 3 ماہواریوں کے اندر رجوع کر لے کر طلاق دے بیٹھے ہیں تو بشرطے کہ طلاق رجعی ہو، چاہے 1 ہو چاہے 2 ہو، بائنا طلاق نہ ہو. ان ارادوا اصلاحا، اگر ارادہ ان کا نبھا کا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کو طلاق دے، اب اس عورت کی 3 ماہواریاں گزرنے میں جب 1-2 دن تیسرا حیض ختم ہونے میں رہ گئے تو رجوع کر لے. اب پھر اس کو اگلے طہر میں طلاق دے، پھر 3 مہینے انتظار کر کے رجوع کرے، پھر طلاق دے. تو اس طرح 9 مہینے صرف اس لیے لٹکارا کہ میں اس کو ذلیل کروں گا، اس کو خراب کروں گا، اس کو پریشان کروں گا. اللہ کہتے ہیں پھر اس کو رجوع نہیں کرنا چاہیے. ظاہر اگر کر لیا رجوع ہو تو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وجہ اس کا معاوضہ ہوگا. اور میں رجوع اگر کرنا ہے تو نبھا کی نیت سے کرے، عورت کو خراب کرنے کی نیت سے نہ کرے. آگے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کے بھی حقوق ہیں جس طرح عورت کے ذمہ مرد کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں. دیکھیے اسلام ایک بہت خوبصورت نظام زندگی ہے. یہود و نصارہ نے اور سابقہ تہذیب و تمدن نے عورت کے معاملے میں یا افراد کیا ہے یا تفرید کی ہے. یا عورت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے یا عورت کو بہت سر پہ بٹھانے کی کوشش کی، اور وہ بھی اہل اسلام کے ساتھ شرارت. ایک وقت تھا کہ عورت کو انسان تصور نہیں کیا جاتا. دنیا میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ عورت میں روح نہیں ہوتی، عورت انسان نہیں ہوتی، اور خاوند اگر انتقال کر دے تو ستی کر دیے جائے، اس کو بھی ساتھ زندہ کو آگ لگا دی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے معاشرے. اور باپ کو اپنی بیٹی قتل کرنے کا حق بھی تھا، باپ کو اپنی بیٹی زندہ دفنا دینے کا حق بھی تھا. اور بلکہ معاشرے میں ایسے آدمی کو معزز اور شریف سمجھا جاتا تھا جو اپنے گھر میں بیٹی کو زندہ نہ رہنے دے. ایک وقت تھا. اور 586 عیسوی میں فرانس نے بہت بڑا مارکا مارا تھا اور یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت کے اقوام متحدہ میں کہ نہیں، عورت بھی ایک انسان ہے، لیکن صرف اس کو اتنا حق ہے کہ یہ مرد کی زندگی کے لیے دنیا میں ہے. نہ اس کی عبادت کو کسی کھاتے میں سمجھا جاتا، نہ اس کو جنت کا مستحق سمجھا جاتا. اور آج یورپ نے شور یہ کیا ہوا ہے کہ عورت کو مرد کی غلامی سے آزاد کیا جائے. ایک وقت تھا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ایک وقت آج ہے اسی طرح جس طرح بھیڑیے جلوس نکالے اور وہ یہ کہیں کہ بکریوں پر چرواہے کو کیا حق ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، بکریوں کو آزادی دی ہے. وہ اصل میں بکریوں کی آزادی نہیں چاہتا، وہ بھیڑیا اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہتا ہے. انہیں جو ڈنڈا لے کر ساتھ پھر رہا ہے نا، یہ جب میں بکری کی طرف بڑھوں گا تو میرے سر میں مارے گا. اس بدماش کو یہ پتا، اسے بکری کی عزت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے،
وہ بکری کا شکار کرنا چاہتا ہے، اور یورپ کا درندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ عورت آزاد پھرے، برہنہ پھرے، جہاں جی چاہے مرد اس کو پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بنائے اور اس کو چھوڑ۔ اللہ نے کہا دونوں طرف سے حقوق ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی۔ مرد کا حق عورت پر یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کے گھر میں اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے، پرورش کرے۔ مرد پر حق کیا ہے؟ مرد اس کو کما کر لے جا کر کھلائے۔ علماء نے فرمایا ہے بہت ہی بے غیرتی ہوگی کہ مرد عورت سے کموا کے خود گھر میں بیٹھ کر روٹی کھائے، اس لیے کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو روٹی کھلانا، اس کی ذمہ داری شریعت نے اس کے بچے پالنا رکھا ہے اور اس کی ذمہ داری اس کو روٹی کھلانا رکھا ہے۔ یہ اس کو کما کے روٹی بھی کھلائے، اس کو لباس بھی دے، اس کو رہائش بھی دے، اسے طبیعت کی سازگار اور ناسازی کے حالات میں ہر قسم کی سہولیات مہیا کریں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا دونوں طرف سے حقوق بالمعروف بھلائی کے ساتھ ہونے چاہیے، شدت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آگے شاہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کیا ہوگی؟ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، 5ویں پارے میں آ رہا ہے کہ مرد عورت پر نگہبان ہوگا، یہ اس کی نگرانی بھی کرے گا۔ اب یورپ کا میڈیا کہتا ہے کہ مرد عورت کا نگہبان کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اس کی عزت کا محافظ ہے، وہ اس کو کما کے کھلاتا ہے تو وہ اس کی نگہبانی بھی کرے گا۔ اور دوسری چیز، دوسری فوقیت کیا ہے؟ مرد عورت میں اختلاف ہو جائے نا تو طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے، عورت کو نہیں۔ قرآن کریم نے کہا بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں گرہ ہے وہی کھول سکتا ہے، دوسرا آدمی کھول سکتا۔ شاپر میرے ہاتھ میں پکڑا ہو تو دوسرا آدمی گرہ کیسے کھولے گا؟ گرہ میرے ہاتھ میں ہے تو مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہی طلاق دے گا۔ اور یاد رکھنا عورت جذباتی بھی جلدی ہوتی ہے، عورت پچھتاتی بھی جلدی ہے۔ اگر عورت کو شریعت طلاق کا حق دے دیتی نا تو آج جتنی طلاقیں معاشرے میں ہو رہی ہیں اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت تو بات میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو۔ اب اگر اتنی مرتبہ مرد زبان پر طلاق کا لفظ دیتا ہے تو طلاق ہو بھی رہے گی۔ اس لیے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، یہ نگہبان بھی ہوگا، طلاق کا اختیار بھی اس کو ہوگا۔ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم و حکمت والا ہے، اس لیے اختیارات بڑے حکمت کے ساتھ اس نے تقسیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔